رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات پڑھنے پر محمد وعلى. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سلسلہ بیان صفات متقین اور علامات متقین کے بارے میں جاری ہے. اس کے ایک اور مرحلے پر آج کچھ مزید باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ارشاد رب العزت ہے پروردگار عالم اپنی کتاب اپنے قرآن کے آغاز میں اس کی شروعات میں ارشاد فرما رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے بھیجی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے. کون لوگ؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صاحبان تقوی کو ہدایت دیتی ہے. صاحبان تقوی کون ہیں؟ متقی اور پرہیزگار کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور اے پیغمبر، جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر بھی یقین رکھتے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنا
اور نماز پڑھنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مجلس قائم کرنا اور مجلس پڑھنا، ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ مجلس پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان تھوڑی بہت تیاری کرے، کچھ فضائل کچھ مصائب یاد کرے، اور یاد کرنے کے بعد ممبر پر آ کر بیٹھے اور اس کو دہرا دے، اسے کہا جاتا ہے مجلس کو پڑھنا۔ لیکن فرش اعضا بچھانا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، اس کا اہتمام کرنا، اپنے مہمانوں کی ناز برداری کرنا، تمام سہولیات کا خیال رکھنا، ہر چیز کا خیال رکھنا، اور اس کے بعد مجلس قائم ہو جائے تو اتنی دیر تک آدمی انتظار کرتا ہے، مجلس مکمل ہو جائے تو پھر فرش سمیٹنا، جتنے بھی کام ہوتے ہیں، اس کا نام ہے مجلس قائم کرنا۔ اسی طریقے سے نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز پڑھنے کا مطلب ہے کہ آدمی کو، کسی کو بھی مسلمان کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، آپ وضو کیجئے، وضو کر کے کہیں بھی جہاں آپ کے لیے نماز پڑھنا صحیح ہو وہاں جا کے کھڑے ہو جائیے، نماز شروع کر دیجئے، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی اور 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیں گے۔ لیکن جب نماز قائم کرنے کا مسئلہ آئے گا تو پھر نماز قائم کرنے کا مسئلہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ خود نماز نہ پڑھیں، آپ خود تو نماز نہ پڑھیں، لیکن بلکہ دوسروں کو نماز کی طرف بلائیں۔ نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی خود بے نمازی ہو اور دوسروں کو نماز پڑھواتا رہے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد بنا رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت اس میں نماز نہ پڑھے، لیکن کیونکہ اس نے نماز کے لیے مسجد بنا دی، اللہ کا گھر بنا دیا، نماز کا اہتمام کر دیا، جماعت کا اہتمام کر دیا، اب اگرچہ وہ دنیا سے چلا بھی گیا لیکن یہ مقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنے والا ہے، یہ نماز اس کی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ نماز ہے کیا واقعہ ناظرین گرامی؟ تصور کریں، سوچیں کہاں تک جاتی ہے نماز۔ اگرچہ آپ لوگ الحمدللہ سب کے سب نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور رب کریم اس قربت میں، اس اخلاص میں آپ کی نمازوں میں اور اضافہ فرمائے، لیکن ہے کیا چیز نماز؟ اور نماز قائم کرنا، اس میں کون سی خاص بات ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ لیکن نماز پڑھنے والے تو سب ہیں، اگر کوئی مسلمان نماز نہ پڑھے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ کفر اور اسلام، ان دونوں کے درمیان میں اگر کوئی حد فاصل ہے تو اس کا نام ہے نماز۔ پہچان ہو جاتی ہے، ایک جگہ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رنگ، ایک لباس، ایک ہیئر کٹ، ایک طریقے کی ڈریس، سب بیٹھے ہوئے ہیں مکس، کیسے پتہ چلے اس میں کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون کرسچن ہے، کون عیسائی ہے، کون اللہ کا ماننے والا ہے، کون غیر اللہ کا ماننے والا ہے؟ ایک ایک سے نام پوچھیں گے آپ، برا لگے گا، مذہب پوچھیں گے تو اور برا لگے گا۔ تو آپ نے جہاں کسی سے دھرم کی بات چھیڑی، مذہب کی بات چھیڑی، کسی اور چیز کی بات اور گفتگو کی تو برا لگ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے طریقہ کہ دنیا میں پیغمبر کی جو حدیث ہے اس سے یہی معنی سمجھ میں آتے ہیں کہ جب 10-20 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو کیسے پہچانا جائے کہ ان میں کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جب اذان کا ٹائم ہو جائے، نماز کا ٹائم ہو جائے، مؤذن گلدستہ اذان کے اوپر جائے اور جیسے اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، جیسے ہی مؤذن اس طرف بلائے، جو ان لوگوں میں سے اٹھ کے مسجد کی طرف چلا جائے، سمجھ لو یہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، یہ اللہ والا ہے۔ جو بیٹھا رہ جائے اس کا مطلب اسے اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے تو بیٹھا ہوا ہے۔ اگر یہ مسلمان ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، تو اذان ہونے کے بعد یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ تو پیغمبر نے اس حد تک فرمایا کہ کفر اور اسلام کے درمیان جو بارڈر ہے، اگر پہچاننا ہو کہ اللہ کی آواز، اللہ اکبر اور اذان کی آواز سننے کے بعد کون اٹھ رہا ہے، یہ سمجھ لو مسلمان ہے، اور جو بیٹھا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کفر کے جراثیم پائے جا رہے ہیں۔ یہ ہے نماز۔ تو نماز قائم کرنا کتنا بڑا اہم کام ہے۔ خدا کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے یہاں، آپ کے یہاں
آج کے زمانے میں بزرگوں کی بنائی ہوئی مسجدیں موجود ہیں، اتنی وسیع و عریض مسجد آپ کے ہاں موجود، ابھی نماز جمعہ بھی آپ ادا کریں گے، لیکن کیا ہے نماز کی اہمیت؟ ذرا سمجھیں کہ واقعا نماز قائم کرنا کتنا سخت کام ہے۔ کیوں متقی کہا ہے خدا نے نماز قائم کرنے کو؟ نماز پڑھنے والے کو متقی کیوں نہیں کہا اس آیت میں؟ نماز شروع کہاں سے ہوئی؟ نماز کی ابتدا، نماز کا آغاز، نماز کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ روایت کہتی ہے کہ ابھی پیغمبر اسلام نے اسلام کا اوپن کھلا ہوا اعلان مسلمانوں کے لوگوں کے سامنے، کفار قریش کے سامنے باقاعدہ نہیں کیا تھا، یا اگر کیا بھی تھا تو کوئی پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر نہیں آیا۔ ایک آدمی حج کرنے کے لیے مکہ آیا، پیغمبر بھی مکے میں رہتے تھے اس زمانے میں، تو وہ مکے آیا، اس نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، نوجوان نہیں جوان ہے، اور وہ بھی مکے کے پاس خانہ کعبہ کے پاس ہے، کچھ عبادت کر رہا ہے۔ تو جب کبھی بھی کفار قریش آتے تھے تو ہمیشہ دیکھتے تھے کہ اس طریقے سے ہم طواف کرتے ہیں، دوسرے بھی طواف کر رہے ہیں، اس طرح ہم حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، وہ حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہیں، اور دوسرے کام جو ایک کرتا تھا وہی دوسرے، وہ اس بت کے سامنے، ہم اس بت کے سامنے، الگ الگ طریقے سے سب کی عبادتیں ایک جیسی تھیں۔ وہ بھی تالی بجاتے تھے، یہ بھی تالیاں بجاتے تھے، وہ بھی سیٹیاں بجاتے تھے، یہ بھی سیٹیاں بجاتے تھے، سب کا عبادت کا طریقہ یہی تھا۔ قرآن نے ہی کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس ان کا عبادت کا طریقہ یہ تھا کہ تالیاں بجاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں، جب کبھی عبادت کا مرحلہ آتا ہے تو ان کے یہاں تالیاں بجتی ہیں یا سیٹیاں بجتی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جب آدمی آ رہا ہے تو خدا کا اور بندے کے تعلق جو ریلیشن ہے، تعلقات ہیں، اس میں سیٹی اور تالیوں کا کیا تعلق ہے؟ اس سے پروردگار کو کیا ملے گا؟ لیکن ہے ان کا یہ مزاج تھا، ان کا یہ ماحول تھا عربوں کا۔ لیکن جب وہ آدمی آیا اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک جوان ہے اور اس جوان کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، اور اسی عورت کے برابر میں ایک 10-12 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ کبھی کھڑے رہتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی زمین کے اوپر اپنے سر کو رکھ دیتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، پھر کھڑے پھر جھک جاتے ہیں، پھر جھکنے کے بعد پھر زمین کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر زمین پر بیٹھنے کے بعد پھر اپنے سر کو، پیشانی کو زمین کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اب جب کوئی نئی چیز آدمی دیکھے، وہ بھی خانہ کعبہ کے پاس، مسجد الحرام کے پاس، تو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ آج تک تو ہم نے عربوں میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہی نہیں، اور بہرحال یہ آدمی، یہ لوگ یہاں موجود ہیں، تو یہ مسجد الحرام میں کیا کھیل ہو رہا ہے، تماشا ہو رہا ہے، جو کچھ بھی کہیے اس کی زبان میں، یہ کون سی نئی چیز ہو رہی ہے؟ کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں، اور کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی توجہ فرمائیں، اس نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ نوجوان، یہ جوان کون ہے جو اس طریقے سے کر رہا ہے؟ کہا تم پہچانتے نہیں ہو، یہ عبداللہ کے فرزند محمد ابن عبداللہ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو آگے کھڑے ہوئے ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد یہ جو پیچھے خاتون کھڑی ہوئی ہیں، ان کی بیوی ہے، ان کا نام ہے خدیجۃ الکبریٰ۔ اور جو ساتھ میں ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا ہے، یہ ان کا ابن عم ہے، چچا کا بیٹا ہے، جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں، کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہاں کے ہوتے، اسی مکے کے رہنے والے ہیں، اسی خاندان بنی ہاشم کے رہنے والے ہیں، جو متولی کعبہ ہے اور کعبے کے کلیددار ہیں، خاندان بنی ہاشم، انہی کے والی و وارث ہیں، انہی کے فرزند ہیں، انہی کے چشم و چراغ ہیں۔ کہا کر کیا رہے ہیں یہ؟ کہا جو آگے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ
جانشین خدا ہیں، لہٰذا یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے خدا کی نماز پڑھ رہے ہیں، خدا کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ پہلی نماز جماعت تھی جو خانہ کعبہ کے پاس مسجد الحرام میں قائم ہوئی۔ جتنی آسانی سے میں پڑھ رہا ہوں اس سے زیادہ آسانی سے آپ سن رہے ہیں۔ نوجوان سنیں، میرے ساتھی سنیں، میں آپ کو کہاں لانا چاہتا ہوں۔ میرا ٹاپک کیا ہے؟ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا آسان ہے؟ دیکھیے عزیزان گرامی، تفصیل میں جاؤں گا تو بہت آگے کی بات بڑھ جائے گی، اور واقعاً اس مجلس میں گنجائش نہیں ہوتی اس سے زیادہ گفتگو کی، کہ یہ تین آدمی نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ اپنے گھر میں، خانہ کعبہ میں۔ آج کا خانہ کعبہ یا آج سے 1400 سال پہلے کا خانہ کعبہ؟ اسلام کے پھیلنے کے بعد کا خانہ کعبہ یا اسلام سے پھیلنے سے پہلے کا خانہ کعبہ؟ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس میں ابھی 360 بت ٹنگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے کہ جس کے چاروں طرف کفار و مشرکین کا حصار ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، جو ابھی دشمنان خدا کے قبضے میں ہے۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، جو بتوں کی نجاست سے، گندگی سے ابھی پاک نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے، یہ وہ مکہ ہے جو کفار قریش، کفار مکہ کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ اب سمجھ گئے آپ میری بات کا اندازہ؟ یہاں پر رہ کر آپ جیسی بستی میں اگر کوئی نماز جماعت مسجد میں ادا کر لے یہ کوئی خاص کمال نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں آس پاس 100-200 کلومیٹر تک یا 10-20 کلومیٹر تک کسی مسلمان کا نام و نشان نہ ہو، ایسے موقع پر کسی پلیٹ فارم کے اوپر، کسی ہوٹل کے سامنے، کسی پارک کے اندر کوئی ایک نوجوان اگر کھڑے ہو کے نماز پڑھے غیروں کے سامنے، غیر مسلموں کے درمیان میں، تو آپ کیا کہیں گے؟ کتنا بڑا جیالہ ہے۔ بہت سے لوگ تو سفر میں اسی لیے نماز نہیں پڑھتے، ارے مولانا لوگ کیا کہیں گے، لوگ دیکھیں گے، جبکہ سب سے زیادہ عزت وہی لوگ دیتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ احترام دیتے ہیں کہ یہ آدمی سفر میں بھی اپنے خدا کو یاد رکھتا ہے، کھانا سفر میں یاد رہتا ہے، پینا سفر میں یاد رہتا ہے، کولڈ ڈرنک جوانوں کو یاد رہتی ہے، اگر بھول جاتے ہیں تو ہمیں نمازی بھول جاتے ہیں۔ بعد میں آگے پوچھتے ہیں مولانا قضا ہو گئی نماز کیا کریں، قصر پڑھیں گے پوری پڑھیں؟ ارے بھائی جب چل رہے تھے اس وقت اہتمام کر کے کیوں نہیں چلے؟ پورا بیگ لے کے چل رہے ہیں، سوٹ کیس لے کے چل رہے ہیں، سامان لے کے چل رہے ہیں، سب کچھ لے کے چل رہے ہیں، ایک چھوٹی سی جانماز 30-40 روپے کی ملتی ہے، وہ بھی اپنے سامان میں رکھ لیجئے۔ کچھ نہیں مل رہا 2 روپے کا پیپر ہی لے لیجئے، گھر میں پرانا پیپر پڑا رہتا ہے، نیوز پیپر، اسے لے کے رکھ لیجئے، اور جب کہاں ضرورت ہوئی اس کو بچھائیے، جس طریقے سے اور کام کرتے ہیں بچھا کے اسی کے اوپر نماز پڑھ لیجیے۔ کوئی 2 رکعت نماز خدا نے قصر کر دی ہے، کنسیشن کر دیا ہے، نماز میں پڑھی، ٹرین میں بھی پڑھی جاتی ہے، پلین میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، پلیٹ فارم کے اوپر بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ جہاں کہیں اپنے ماحول سے باہر نکلے اب اللہ اکبر بڑا نہیں رہا، اب اللہ بڑا نہیں رہا، وہ بڑے لگنے لگے، ہمیں دہشت ہونے لگی، کہا چھوڑو اب آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ عزیزان گرامی، جب ہمیں نماز کا مسئلہ ہوتا ہے تو اپنی مسجد ہو تو ہر ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن جہاں غیر کا ماحول آیا، ذرا سا ماحول چینج ہو گیا، فتنہ و فساد آ گیا، کہا ٹھیک ہے اس وقت نماز گول ہو جائے گی، بعد میں قضا پڑھ لیں گے۔ اب پہچانیے آپ مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے کو متقی کیوں کہا گیا ہے، انہیں قرآن کی ہدایت کیوں کی گئی ہے؟ یہ نماز وہ ہے جس میں صرف 3 نمازی ہیں، ایک پیغمبر ہیں جو امامت کر رہے ہیں، ایک جناب خدیجہ ہیں جو پیغمبر اور مولا کائنات ہیں جو دونوں پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس نماز کی کیا اہمیت ہے؟ میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں اپنے جوانوں سے، یہ بتائیے کہ یہ 3 آدمیوں کی نماز زیادہ اہم ہے جو خانہ کعبہ میں پڑھی جا رہی، یا ابھی 1 مہینے پہلے جو حج ہوا جس میں 30 لاکھ 40 لاکھ حاجی موجود تھے اور ان سب نے ایک ساتھ مسجد الحرام میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ان کی اہمیت زیادہ ہے؟ کہاں 3 آدمی؟ آپ تو کہیں گے مولانا 3 آدمی 3 ہی ہوتے ہیں، اور کہاں 30 لاکھ آدمی، اتنا بڑا مجمع، 30 لاکھوں کی نماز کہاں؟ وہ بھی سب کے سب حاجی، اور ان 3 کی نماز کہاں؟ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ اگر یہ 30 لاکھ حاجی نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے کون ہے جو نماز قائم کر رہا ہے؟
توجہ فرمائیے گا، ان میں سے کون ہے جو نماز قائم کر رہا ہے؟ آپ کہیں گے کوئی نہیں، گورنمنٹ نے آرڈر کر دیا، انتظام کر دیا، گورنمنٹ نے نماز قائم کر دی، آج جس کی گورنمنٹ ہے وہاں پر تو نماز انہوں نے قائم کی، امام صاحب نے آ کے پڑھائی، تمام حاجی شوق سے پیچھے پڑھ رہے ہیں، تو سب کے سب مصلی تو ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے سمجھا، اندازہ کیا کہ کارپیٹ کے اوپر، موٹے موٹے قالینوں کے اوپر، اے سی کے اندر بڑے سکون کے ساتھ امام کے ساتھ اگر 30 لاکھ حاجی نماز پڑھ لیں تو یہ نماز تو ہو جائے گی، سکون سے ہو جائے گی، مگر اس نماز کی قدر و قیمت ان 3 نمازیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتی، ان 3 نمازیوں کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ یہی نہیں ہے، اس وقت پوری دنیا میں 1 ارب مسلمان ہیں، اگر اس 1 ارب میں سے 50 کروڑ بھی 50% بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں تو 50 کروڑ نمازی ایک ساتھ ایک دن میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، ان 50 کروڑ نمازیوں کی نمازیں ان کے برابر نہیں ہو سکتی جو یہ 3 آدمیوں کی نماز ہے۔ کہا کیا وجہ ہے اتنے لوگوں کی نماز ان 3 کے برابر نہیں ہو سکتی؟ کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نماز قائم کر رہے ہیں، یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز قائم کرنے والا اور ہوتا ہے اور نماز پڑھنے والا اور ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ہیں، توجہ فرمائیں گے میرے جوان، نماز کیا چیز ہے؟ یہ جتنے بھی دنیا میں جس مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، کسی مسجد میں کسی کے سامنے کوئی بت نہیں ہے، کسی کے سامنے کوئی صنم نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے، کوئی غیر خدا نہیں ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف نمازی ہیں، صرف پرہیزگار ہیں، صرف روزہ دار ہیں، سب سجدہ کرنے والے ہیں۔ لہٰذا اپنے لوگوں میں، اپنے مجمع میں کھڑے ہو کر خدا کے سامنے سجدہ کر لینا یہ مسلمان کا کام ہے۔ بت پرستوں کے درمیان میں، نرگائے عادہ میں، غیروں میں، مشرکین میں 360 بتوں کی موجودگی میں ان کی خدائی کا انکار کر کے خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے سجدہ کرنا یا پیغمبر کا کام ہے، یا زوجہ پیغمبر خدیجہ کا کام ہے، یا مولا کائنات وسیع پیغمبر کا کام ہے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا اگر یہ 3 آدمیوں نے پہلے دن مسجد الحرام میں، توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نماز واجب ہے ہر ایک کے اوپر، لیکن جب نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، کہا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، قرآن کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کوئی نہ مقام دکھا کے نہ کرو، جتنا زیادہ آپ چھپا کے کریں گے کوئی کام اتنا زیادہ ثواب۔ لیکن جب نماز کا مسئلہ آیا، حی علی الصلاۃ، اب گھر کی کوٹڑی میں آپ نہیں پڑھ سکتے، چلیے مسجد میں 1000 کا مجمع ہو، 2000 کا ہو، 10,000 کا ہو، 20,000 کا ہو، آپ بھی کھڑے ہو جائیے سب میں۔ ارے ہم نہ آئیں گے، اپنے گھر میں پڑھ لیں گے تو کیا کچھ کم ہو جائے گا؟ کہا نہیں، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، توجہ فرمائیے گا، گھر میں نہیں پڑھ سکتے، بلکہ کہاں پڑھیں؟ مسجد میں جائیے، جماعت میں پڑھیے، جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ گھر میں نماز قبول نہیں ہے، پڑوسی جو مسجد کا ہے اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ نماز جماعت میں ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ دنیا دیکھے کہ جماعت کی اہمیت کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے۔ میں کہوں گا پیغمبر آپ کو نماز پڑھنا تھی، آپ کا گھر تھوڑا بڑا تھا کیا؟ 3 آدمیوں کو نماز پڑھنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے؟ آپ یہ مسجد الحرام میں آگے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ارے اپنے بیت الشرف میں پڑھ لیتے، غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے، وہاں پڑھ لیتے، جناب ابو طالب کے گھر جا کے پڑھ لیتے، کسی اور کے گھر جا کے نماز پڑھ لیتے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر یہی کہیں گے میں نماز پڑھتا تو نماز تو میری ہو جاتی، لیکن کون دیکھتا پیغمبر نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کسی کو کیا پتہ چلتا نماز کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ لہٰذا پیغمبر پہلے ہی دن سے جب نماز قائم کر رہے ہیں تو عبادت کے لیے مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے پاس آ کے نماز ادا کر رہے ہیں، تاکہ جو کوئی بھی کفار قریش خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے وہ یہاں آنے کے بعد دیکھے کہ نماز کیا ہے، پیغمبر کا دین کیا ہے، پیغمبر کا مذہب کیا ہے۔ بس آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر پیغمبر گھر میں نماز پڑھ لیتے یا اس نماز کی شروعات نہ کرتے تو آج دنیا میں کہیں نماز کا نام و نشان نہ ہوتا، کوئی نمازی نہ ہوتا۔ سلام کرو ان نمازیوں کو، احسان مانو ان نمازیوں کا جنہوں نے نماز ادا کی، سب سے پہلے نماز قائم کی، خدا کے سامنے بتوں کی موجودگی میں سجدہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، آج 30 لاکھ کی نماز اہم ہے یا ان 3 کی نماز اہم ہے؟ آپ یہی کہیں گے کہ اگر ان 3 کی نماز نہ ہوتی تو یہ 30 لاکھ بھی نہ دکھائی دیتے، خدا کا سجدہ نہ دکھائی دیتا، مسجدیں نہ دکھائی دیتی، محراب نہ دکھائی دیتی، امام نماز جمعہ جماعت نہ دکھائی دیتی۔ تو عزیزان گرامی، اب تو اندازہ
اندازہ لگایا کہ جب نماز قائم کی جاتی ہے تو چاہے 3 آدمی ہو چاہے 5 آدمی ہو، اس سے اندازہ نہیں ہوتا، بلکہ نماز قائم کر دی جاتی ہے تو یہ دریا بہتا چلا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دو۔ تو نماز قائم کرنا اور ہے، اہل بیت نے نماز قائم کی ہے، صرف نماز پڑھی نہیں ہے۔ جو آدمی قائم کرے گا وہ سب سے پہلے پڑھے گا بھی۔ ایسے بھی ہیں آج کل، مولانا ہم کو مجلس کرانا ہے، کہا ٹھیک ہے پڑھ دیں گے، آئے مائک لگایا، لوگوں کو بٹھایا اور خود آفس میں بیٹھے ہوئے۔ ارے یہ کیا ہے بھائی، مجلس قائم کیے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ اتنا ثواب کما لیں گے۔ آئے مسجد بن رہی ہے، کہا اچھا ٹھیک ہے ہم ڈونیٹ کر دیتے ہیں، ایک مسجد بنوا دی اور خود کبھی مسجد میں نہیں دکھائی دی ہے۔ اسی طریقے سے نہ جانے دین کے آج کتنے کام ہے، ایک نیا دین ہے کہ جہاں آدمی خود کوئی کام نہیں کرتا ہے، دوسروں کو لگاتا ہے، سوچتا ہے کہ سارا ثواب مجھے مل جائے گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے خدا بھی دوسروں کے ثواب پہ ان کو جنت دیتے رہے گا۔ اگر یہی ہوتا تو شداد، حامان، نمرود جتنے بھی ایسے خطرناک تھے، لوگوں کو پیسہ دے کر کرائے کے اوپر نمازیں پڑھواتے، روزے رکھواتے، دوسرے کام کرواتے، خدا سے کل کو کہتے پروردگار ہمارے تو اتنے نماز پڑھنے والے تھے، اتنی مسجدیں بنوائے، اتنے امام بارگاہ بنوائے اور اتنا سب کچھ کیا، اللہ ہمیں بھی جنت لا۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے، مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو صرف آرڈر نہ دو، خود آگے سب سے پہلے کھڑے ہو۔ پیغمبر نماز قائم کر رہے ہیں تو سب سے آگے خود کھڑے ہوئے، اس کے بعد جناب خدیجہ ہے، اس کے بعد جناب مولا کائنات ہیں۔ بس میں بیان کو مکمل کر دوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آج مسلمانوں میں کتنا اختلاف ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ایسے ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، الگ الگ طریقے سے، اور بھی نماز میں اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہم کیسے پڑھیں نماز؟ توجہ فرمائیے گا، ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ پیغمبر پہلے، میں نے عرض کیا، پہلے دن حضور جس دن سے آپ نے نماز شروع کی، گویا شروعات سے ہی آپ مسجد الحرام میں سب کے سامنے کفار قریش کے درمیان میں نماز ادا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو پیغمبر کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، جو آدمی 10 سال کے بعد مسلمان ہوا اسے کیا معلوم پیغمبر پہ نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ جو 20 سال کے بعد مسلمان ہوا اسے کیا معلوم کہ لوگ پیغمبر نماز کیسے پڑھ رہے تھے؟ جو 5 سال کے بعد مسلمان ہوا اسے کیا معلوم پیغمبر نے شروع میں نماز کیسے ادا کی؟ اسی طریقے سے دوسرے مسائل ہیں کہ نماز کا کون سا مسئلہ کب آیا، وضو کا مسئلہ کب آیا، اذان کب آئی، یا اقامت کا حکم کب ہوا، اور دوسرے مسائل کب آئے، اسے کیا معلوم؟ لہٰذا اگر صحیح نماز ادا کرنا ہے تو ایسا نمازی چاہیے جو پہلے دن سے پیغمبر اکرم کے ساتھ میں ہو۔ اگر مولا کائنات کے علاوہ کوئی اور نمازی دکھا دو جس نے پیغمبر کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی ہو، تو جیسے وہ نماز پڑھے گا ایسے ہی ہم بھی نماز پڑھیں گے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مردوں میں مولا کائنات کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ توجہ فرمائیے گا، بس ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ مردوں میں پیغمبر کے پیچھے شروع میں، ابتدا میں مولا کائنات کے علاوہ اور کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، خلافت اول گزری، دوسری خلافت کا زمانہ گزرا، تیسری خلافت کا زمانہ گزرا، جب مولا کائنات کو خلافت ظاہرہ ملی اور جنگ جمل بھڑکی، مجبوراً مولا کو مدینہ چھوڑ کے بصرہ آنا پڑا اس فتنے کو خاموش کرنے کے لیے، اور مولا کائنات نے اس فتنے کو خاموش کیا، جنگ جمل جیت لی۔ پوری تفصیل ہے یہ۔ جب جنگ جمل جیت لی اور ام المومنین عائشہ جو مولا کے مقابلے میں آئی تھی، بڑے عزت احترام کے ساتھ مولا کائنات نے ان کو مدینے بھیج دیا، آپ بصرے تشریف لے گئے، اور یہ گویا پہلی نماز جماعت تھی جو گویا مدینے سے باہر مولا کائنات پڑھا رہے تھے اور مسلمان مولا کائنات کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب جو مولا کائنات نے نماز پڑھی تو وہ لوگ جو پیغمبر کے پیچھے نماز پڑھ چکے تھے، ادھر مولا نے تکبیر کہی، سب نے تکبیر کہی، مولا رکوع میں، سب رکوع میں، مولا سجدے میں، سب سجدے میں، اور جب آخر میں نماز تمام ہوئی، مولا نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، سب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ مستند معتبر کتابوں میں روایت ہے اہل سنت کی،
بس جیسے ہی سلام پھیرا ان لوگوں نے، ان اصحاب کرام نے جو پیغمبر کے حضور سرور کائنات کے پیچھے مسلسل نماز پڑھتے آئے تھے، بجائے اس کے کہ تعقیبات پڑھتے، دعا پڑھتے، تسبیح پڑھتے، کوئی اور ذکر کرتے، قرآن پڑھتے، ایک مرتبہ ایک دوسرے سے پلٹ کے کہتا ہے آج وہ نماز پڑھی جو ہم پیغمبر اکرم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ نہیں توجہ فرمائے جانے، آج وہ نماز پڑھی جو ہم پیغمبر اکرم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10-20 سال میں اتنی نماز چینج کر دی گئی، اتنی نماز تبدیل کر دی گئی کہ مسلمان یہ بھول گئے تھے کہ نماز پیغمبر کیا ہے، پیغمبر کس طرح نماز پڑھایا کرتے تھے۔ لہٰذا کوئی ایک ایسا چاہیے جو نماز پیغمبر دنیا کو سکھائے۔ پیغمبر نے کہا وہی چھوڑ کے جاؤں گا جو سب سے پہلا نمازی ہوگا۔ مولا کائنات نے دنیا کو پیغمبر کی نماز یاد دلا کے بتایا کہ اگر نماز چاہیے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں نے سب سے پہلے خدا کو سجدہ کیا ہے رسول خدا کے بعد، اور سجدے کا سلیقہ سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، نماز سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ قد اقمت الصلاۃ، تم نے نماز قائم کی ہے، آپ نماز قائم کرنے والے ہیں، علی نماز قائم کرنے والے ہیں، یا اولاد علی نماز قائم کرنے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ تو قائم نماز قائم کرنا مہم ہے، نماز پڑھنا اتنا مہم نہیں۔ کل سے آپ یہ نہ کہہ دیا کہ مولانا تو کہا کہ بھائی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، نماز تو واجب ہے ہی۔ اصل کمال یہ ہے کہ ہم آپ نماز قائم کرنے والے بنے، اور اس کا طریقہ یہی ہے۔ ادامہ نے وقت میں گنجائش نہیں کہ نماز کیسے قائم کریں، بزرگوں نے مسجد بنا دی۔ مسجد کی صفائی کتنے دن میں ہوتی ہے ہمارے یہاں؟ مہینہ 2 مہینہ، ماہ رمضان میں بھی ہو گئی تو ٹھیک، نہیں ہوئی صرف جو بیچارہ چپراسی ہے، خادم ہے جو وہاں رکھا گیا اسی کی ذمہ داری ہے، باقی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ احکام مسجد کیا ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں فرش مسجد ہے۔ نماز، پانی، جو کچھ بھی مسجد کی ضرورت ہے آپ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، ڈونیشن کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں۔ مسجد کا کلر ہے، مسجد کے امام کے فرائض ہیں، امام کی اور دوسری چیزیں ہیں، امام جماعت کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں وہ آتی ہیں کہ جو نماز قائم کرنے میں شامل ہے۔ جس کی وجہ سے بھی نماز قائم ہو، نماز کو سپورٹ ملے، اسے کہا جاتا ہے نماز قائم کرنا۔ ضروری نہیں ہے آپ مسجد بنائیں، شکر خدا ہے کہ ہمیں مسجد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو بنی ہوئی ہے کم سے کم یہ مسجد تو خدا کے سامنے شکایت نہ کرے۔ بس عزیزان گرامی، متقی وہ ہے، صاحب تقویٰ وہ ہے جس کو قرآن ہدایت دیتا ہے کہ جو نماز قائم کرتا ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اور کچھ بھی نہ کریں تو کم سے کم جب نماز کے لیے آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کر آئیں۔ گھر میں عورتیں اگر اول وقت نماز نہیں پڑھ رہی تو ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے آدھے گھنٹے کے بعد کھانا کھا لیں گے، تم پہلے نماز پڑھو بعد میں کھانا کھاؤ، کھانا پکاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاتون جب نماز سے پہلے کھانا بنا لے گی تو کھانا تو بن جائے گا، لیکن جب نماز پڑھ کے باوضو ہو کے کھانا بنائے گی تو اس کھانے میں کتنی برکت پیدا ہو جائے گی۔ جو مصلے سے اٹھ کر کھانا بنایا جا رہا ہے، شکر ڈالی جا رہی ہے، شیرینی گھولی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ذکر خدا کے بعد جو کھانا ہوتا ہے اس کی عظمت کیا ہوتی ہے، اور جو ذکر الہی کے بغیر کھانا پانی ہوتا ہے اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تو جو کچھ بھی ہے ہم بچوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، جو کوئی بھی اگر ہمیں بے نمازی دکھائی دے رہا ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، تو اس کو اگر ہم نماز کی طرف لے کر آئیں گے تو ہم بھی مقیم صلاۃ نماز قائم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب نماز قائم کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے تب قرآن ہمیں ہدایت دے گا، اور جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے پھر وہ متقی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں۔ بس عزیزان گرامی، مجھے زیادہ تذکرہ نہیں کرنا ہے، مسلسل آپ مصائب کربلا سنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج مختصر بیان عرض کر دوں کہ کس طریقے سے جو نماز قائم کرنے والے تھے حسین نے ان کو دعوت دی ہے، حسین نے ان کو بلایا ہے۔ اعزاء و اقربا کی باری نہیں، اعزاء و اقربا کا تذکرہ نہیں، ایک ذکر رہ گیا، تو آئیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ حسین نے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کو بلایا تھا، آواز دی تھی جب زینب کبریٰ نے کہا بھیا لشکر کے اوپر لشکر آ رہے ہیں، فوجیں آ رہی ہیں، کبھی یہ آ رہا ہے، کبھی وہ آ رہا ہے، کبھی 3000 کا لشکر، کبھی 4000 کا لشکر۔ آپ جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں جب کوئی فوج آتی تھی تو پورے میدان میں گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، بچوں کا دل دہل جاتا تھا۔ زینب پوچھتی تھی کس کا لشکر آیا، اور اپنا کوئی آنے والا نہیں تھا، بس حسین سے یہی کہا بہن نے کہ اپنا کوئی نہیں ہے۔ حسین نے کو انتخاب کیا، خط لکھا، قاصد کو دیا۔ اس سے پہلے حسین نے جو خط بھیجے وہ کوفے میں نہ پہنچ سکے، مگر یہ کیسا مقدر تھا، یہ
قاصد خط لے کے پہنچا، حبیب اپنے گھر میں کھانا نوش فرما رہے ہیں، بس جیسے کسی نے دق الباب کیا، گفے کے حالات خراب تھے، حبیب چونکے، آہستہ سے دروازے پر آئے، کون؟ کہا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا نامہ بر ہوں، میں حسین کا خط لے کر آیا ہوں۔ دروازے کو کھولا، حسین کا خط لیا، آنکھوں سے لگایا، لانے کے بعد پڑھ کے کھولا تو یہ لکھا تھا، اے حبیب تمہارا دوست حسین فرزند رسول کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے نرگائے اعداء میں گر چکا ہے، اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے آؤ۔ بس حسین کا یہ حبیب، حسین کا یہ دوست بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے خیال تمہارا آ رہا ہے۔ زوجہ نے بھی کہا اے حبیب گھر میں بیٹھو، میں حسین کی مدد کے لیے جاؤں گی۔ حسین کتنے مظلوم ہو گئے، حبیب کو اسی سے اندازہ ہو گیا، غلام کو گھوڑا دیا اور کہا جا باہر جا کے میرا انتظار کرنا۔ جو نماز قائم کرتا ہے اس کی محبت کس طرح لوگوں کے دلوں میں خدا ڈالتا ہے۔ بس عزادارو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی، حبیب آہستہ آہستہ خاموشی سے اس منزل پر پہنچے، کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، غلام گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرا مالک نہ آیا تو ناراض نہ ہونا، تو غمگین نہ ہونا، میں تیرے اوپر بیٹھ کر حسین مظلوم کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ آزادار و حبیب سمجھ گئے کہ اب حسین کے اوپر وہ منزل آ چکی ہے جہاں جانور بھی حسین کی مظلومیت کو سمجھ رہے ہیں۔ حسین کا یہ حبیب میدان کربلا میں آیا، حسین کے ساتھیوں میں جوش و ولولہ پیدا ہوا، نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ زینب نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ خیام حسینی سے کوئی آواز بلند ہوئی، اے فضا آخر کیا وجہ ہے؟ آج ہمارے یہاں بھی آواز بلند ہے، کہ حسین کا دوست حبیب آیا۔ اے فضا جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دو، حبیب تمہیں زینب کبریٰ علی و فاطمہ کی بیٹی نے سلام کا۔ عزادارو جیسے ہی حبیب نے شہزادی کا سلام سنا، سر و سینہ پیٹا، ہائے آل رسول پر یہ وقت آ گیا جو ہم غلاموں کو سلام کہلاتے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار اس مختصر سی بات قبول فرما، ہمارے ناصروں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما، جمعہ کا دن ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، جو مریض ہمیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ مالک آخری دعا یہی ہے کہ جب اس دنیا سے جائیں تو اس انداز سے اٹھانا، ایک ہاتھ میں تیری کتاب قرآن مجید، دوسرے ہاتھ میں تیرے نبی اور ان کے اہل بیت کا دامن ہو، بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین۔ شہ کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شہ کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، ظلم و تاشنا لبوں پر یہ ڈھانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ
نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، بھر کے پانی بارش تھی، بھر کے پانی بارش تھی، پھر اندھیرے سے در پہ خیمے کے بچے تھے، پیاسے کھڑے گئے، مشک پر تیر ہے چلانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر نہ تھا، ہائے تیرا برس کا تھا خاصین کاسین، خون میں اس کو نہلا کے شادی کے دن ایک شب کی دلہن کو رلانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، اکبر نوجوان ہم شبیہ نبی، شاہ کا لخت جگر اور جان علی نظر سینے پہ اس کے لگانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا بہانا، شکلاڑے لا اصغر بے زباں تین دن کی آتش سے جو تھا نیم جاں تیر اس کے گلے پر لگانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر پیاس سے خشک تھا شاہدی کا گلا، آتی تھی اعلیٰ تشکی اعلیٰ تاش کی صدا، خشک گردن پہ خنجر پھرانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا، گود میں فاطمہ کی جو رہتا تھا سر، دوش احمد پہ اکثر
کو نوکے سے ناؤ پر چڑھانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا، خاک پر بیٹھی روتی تھی سیدانیاں، تھی پریشان و مضطر، ہر ایک نیمہ جاں گھر کو بنتے نبی کے جلانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی بہانا نہ تھا، مست کیوں کر لیکے داستان علم آج تک آسمان ہے، اس غم میں خم خون شہ کا زمین پر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا نہ تھا، شے کو پانی دکھا کر بہانا، حسین 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 حسین، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، یا علی مولا حیدر مولا، حسین حسین مظلوم حسین مظلوم حسین، پیاسے حسین پیاسے حسین، غریب حسین غریب حسین، یا علی حسین 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 حسین، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا ابا الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا و ابن مولا، السلام علیکم یا غریب الغربا، سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ الرضا، روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالیٰ فرجک وسہل اللہ مخرجک وجہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مرحوم شرافت حسین قربان بھائی مخنو جانا ایسال ثواب فاتحہ پڑھا گزارش سے، سورہ فاتحہ کل مرحوم مومن مومنات نا ایسال ثواب۔
છે કે બહાર કાપી બરોબર સ્પ્રિંગ બધી લગાવો તો ખાલી લગાવીને હળગાવવાની કોઈ જરૂર નથી ખરાબ આ તો ખરાબ નથી સ્પ્રિંગોમાં લાગતું નથી તો જે ન રાખવા પછી સ્ટીકર મારતું